بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عمل حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرکزہ کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، جو ہر حاجت کے لیے بھی ہے اور ہر خوشی کے لیے بھی ہے اور ہر دعا کی اجابت کے لیے بھی ہے۔ تو خوشی بھی ملے گی، ہر حاجت بھی پوری ہو جائے گی، ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ یہ عمل سورہ یاسین کا عمل ہے۔ سورہ یاسین ایک مرتبہ پڑھنی ہے، لیکن وہ پڑھنے کا جو طریقہ ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ پڑھیں گے۔ ویسے ہی سورہ یاسین یہ قرآن پاک کا دل ہے، اور اگر سورہ یاسین کو 41 مرتبہ پڑھیں گے تو ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ بھی بڑا مجرب ہے۔ اسی طرح حدیث میں بھی ہے کہ جو شخص سورہ یاسین پڑھے، اگر وہ خوف زدہ ہے تو اس کو امن مل جائے گا، یا وہ بیمار ہے تو اس کو شفا مل جائے گی، بھوکا ہے تو سیر ہو جائے گا، راستہ بھٹکا ہوا ہے تو راستہ مل جائے گا، جانور گم ہو گیا تو جانور بھی مل جائے گا، عورت کو درد ذہ ہے تو سورہ یاسین پڑھ کے دم کرنے سے، پانی پہ دم کر کے پلانے سے ولادت میں آسانی ہو جائے گی، اور بھی بہت ساری جو نا اس میں فائدے ہیں۔ اور جو نا اگر دن کے شروع میں سورہ یاسین پڑھیں گے، اس دن کی ساری حاجت کو اللہ پاک پوری فرمائیں گے۔ اور بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو نا شروع دن میں پڑھنے سے رات آنے تک آدمی خوش رہے گا، اور اسی طرح رات کے شروع میں پڑھنے سے دن آنے تک وہ اللہ پاک اس کو خوشی عطا فرمائیں گے۔ اور مولانا نے جو وظیفہ بتایا ہے وہ وظیفہ سورہ یاسین کا وظیفہ ہے، اور سورہ یاسین کے اندر چار جگہ الرحمن کا لفظ آتا ہے۔ سورہ رحمان کے اندر 4 جگہ الرحمن کا لفظ آتا ہے، اور 3 جگہ لفظ اللہ کا نام آتا ہے، یعنی اللہ۔ 4 جگہ الرحمن کا لفظ آتا ہے اور 3 جگہ اللہ کا لفظ آتا ہے۔ اسی طرح سورہ ملک تبارک الذی کے اندر بھی 4 جگہ الرحمن کا لفظ آتا ہے اور 3 جگہ اللہ کا لفظ آتا ہے۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ سورہ یاسین پڑھتے پڑھتے جب الرحمن کا لفظ آئے گا تو دائیں ہاتھ کی ایک انگلی بند کر دیں، اور پڑھتے پڑھتے دوسری جگہ الرحمن آئے گا، دائیں ہاتھ کی دوسری انگلی بند کر دیں، تیسری جگہ الرحمن آئے گا تو دائیں ہاتھ کی تیسری انگلی بند کر دیں، چوتھی جگہ الرحمن کا لفظ آئے گا، دائیں ہاتھ کی چوتھی انگلی بند کر دیں۔ یہ 4 انگلیاں جو یہ بند ہوگی دائیں ہاتھ کی، اور پڑھتے پڑھتے جہاں لفظ اللہ آئے گا تو بائیں ہاتھ کی ایک انگلی بند کر دیں، دوسری جگہ لفظ آئے گا تو دوسری انگلی بند کر دیں بائیں ہاتھ کی، اور تیسری جگہ لفظ اللہ آئے گا تو بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی بند کر دیں۔ اب 4 جگہ سورہ رحمان کا لفظ آیا، دائیں ہاتھ کی 4 انگلیاں بند ہو گئی، اور 3 جگہ لفظ اللہ آیا تو بائیں ہاتھ کی 3 انگلیاں بند ہو گئی۔ اس کے بعد سورہ ملک پڑھیں، سورہ ملک تبارک الذی پڑھیں۔ پڑھتے پڑھتے جب پہلی جگہ رحمان آئے گا تو دائیں ہاتھ کی ایک انگلی کھول دیں، دوسری جگہ رحمان آئے گا تو بائیں ہاتھ کی دوسری انگلی، اسی طرح تیسری چوتھی انگلی جو نا کھول دیں۔ 4 جگہ رحمان آئے گا، ایک ایک کر کے بائیں ہاتھ کی چاروں انگلیاں کھول دیں۔ اسی طرح جب سورہ ملک پڑھیں گے لفظ اللہ بھی 3 جگہ آئے گا، اور پہلی جگہ جب لفظ اللہ آئے گا تو بائیں ہاتھ کی ایک انگلی کھول دیں، جیسے سورہ یاسین پڑھ کے نا انگلیاں بند تھی، تو لفظ اللہ آئے گا تو ایک انگلی کھول دیں، دوسری جگہ لفظ اللہ آئے گا تو بائیں ہاتھ کی دوسری انگلی کھول دیں، اور اسی طرح تیسری جگہ جب لفظ اللہ آئے گا تو تیسری انگلی کھول دیں بائیں ہاتھ کی، تو دونوں انگلیاں
جو نا دونوں ہاتھ کی انگلیاں جو نا پہلے بند تھی سورہ یاسین پڑھتے ہوئے، سورہ ملک پڑھتے ہوئے، تو دونوں ہاتھوں کی انگلیاں یہ کھل گئی، اور اس کے بعد یہ جو دعا مانگے گا وہ دعا رد نہیں ہوگی۔ جس حاجت کے لیے، جس پریشانی کے لیے، جس مسئلے کے لیے، جس مشکل کے لیے وہ دعا کرے گا، وہ دعا سیدھا عرش تک جائے گی، اس کی ہر حاجت اس کی پوری ہو جائے گی۔ بہت ہی مجرب ہے، تیر با ہدف ہے، اس کو ضرور آزمائیں، آپ حیران ہو جاؤ گے۔ لوگ بھی پوچھیں گے آپ کیا پڑھتے ہیں، تو اس کو چھوڑیں نہیں، اور دل بڑا کر کے، اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر کے ہر بہن بھائی تک اس کو پہنچائیں، تاکہ ہر ایک کا کام ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔